بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال پر ڈالتے ہیں ایک نظر. پچھلا ولاگ میں نے جو کیا وہ تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن، کیونکہ کل رانا ثناء اللہ صاحب پروگرام میں اپیئر ہوئے اور انہوں نے ایک خبر دے دی کہ فیصلہ ہو گیا، مری میں یہ فیصلہ ہوا. ابھی اس خبر کا اگلا حصہ آنا باقی تھا، کیونکہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ کب تک ہے، 2 سال کی ہے یا پھر مزید 5 سال ان کو دیے گئے ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب پھر میدان میں اترے، بلکہ ان کو میدان میں اتارا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتارنا بہت ضروری تھا. ایک مومنٹم بن رہا ہے ایکسٹینشن کے خلاف. پہلے تو ایکسٹینشن کا لفظ تبدیل کیا گیا اور اسے تسلسل کا نام دیا گیا. آج رانا ثناء اللہ صاحب ایک اور ٹی وی پروگرام میں اپیئر ہوئے اور انہوں نے کل والی خبر کا بقیہ حصہ آج کلیئرٹی کے ساتھ دیا، اور ان سے پوچھا گیا، ندیم ملک صاحب نے پوچھا کہ جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نومبر 2027 تک تو ہیں، یعنی مزید 2 سال ان کو دے دیے گئے ہیں، اور 5 سال والی کہانی فی الوقت نہیں رکھی گئی. اور نومبر 2027 میں اب بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ابھی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نوٹیفیکیشن ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نومبر 2027 تک ہیں، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے وہ 3 سال کا ہے، جو کہ 28 نومبر اس سال پورا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اگلا نوٹیفیکیشن بھی آئے اگر ان کو مزید 2 سال دینا ہے. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ کسی بھی طریقے سے جو اگلا نوٹیفیکیشن ہو وہ 5 سال کا ہو جائے ایک ہی دفعہ، اور لیکن جو مری میں معاملات طے پائے اس میں 5 سال والی بات تو نہیں جا سکی. البتہ 2 سال تک معاملہ اس وقت بارگین ہو گیا ہے، 2 سال کا، یہ رانا صاحب بتا رہے ہیں. تو 2 سال کا مطلب ہے کہ نومبر 2027 تک جنرل عاصم منیر صاحب کو وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ رہیں گے، اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن کب اور کیسے جاری ہوتا ہے اس کا ذرا انتظار کرنا چاہیے. اب آتے ہیں، پہلے ذرا سن لیجئے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو، اور اس کے بعد اگلا جو 10 سال کا جو پلان ہے وہ بھی ذرا سنیے گا. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے اڈیالہ جیل، عمران خان صاحب کی سٹوری لیں گے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہاں پہ بھی موجود ہے. سنیے ذرا رانا صاحب کیا کہتے ہیں. ایسا یعنی رتبہ ہے کہ جسے اسے حکومت نے دیا ہے اور اس نے ارن کیا ہے، کوئی خود سے نہیں بن گیا. تو پھر اگر ایکسٹینشن جس ملک میں ہوتی رہی ہے، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر 2027 تک ہیں، اور اگر ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو پھر وہ ریٹائر ہو جائیں گے. یعنی ان کے ساتھ ابھی تک جو اگلا معاہدہ ہوا ہے وہ 2 سال کا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال آپ مزید ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر 2 سال تک جنرل عاصم منیر صاحب اسی طریقے سے شریف خاندان کو سرو کرتے رہیں گے تو انہیں پھر لالی پاپ دیا گیا ہے اور چمک دکھائی گئی ہے کہ ہم پھر اس کے بعد آپ کو آئندہ بھی آگے بھی لے جا سکتے ہیں، اور اگلی ایکسٹینشن 5 سال کی ہوگی. سنیے ذرا اگلی گفتگو کیا کہتے ہیں. نہیں ہوتی تو وہ آپشن بھی ہے جی، قانون میں تو موجود ہے نا. اس ملک میں 4 ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، آپ کے علم میں ہی ہے. اور جو لوگ ایکسٹینشن، بعض لوگ تو ایکسٹینشن خود ہی لیتے رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی قانون تو موجود ہے کہ پہلے بھی 4 ایکسٹینشن ہوتی رہی ہیں. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ جنرل مشرف صاحب کی طرف ہے اور جنرل ضیاء صاحب کی طرف ہے. وہ خود بخود ہی اپنی ایکسٹینشن لے لیتے تھے، لیکن وہ تھا مارشل لا کا دور. اور جنرل قیانی صاحب نے ایک ایکسٹینشن لی تو وہ دی سید یوسف زاک گیلانی صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت پیپلز پارٹی کے. اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی تو اس ایکسٹینشن کو عمران خان صاحب نے دیا، اور اس کے بعد قانون میں سب شامل ہو گئے اور جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی. اب رانا صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو آئندہ بھی ہو سکے گا، یعنی کہ 2027 کے بعد بھی جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ کی خدمات کو سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اگلا فیصلہ کریں گے. ذرا سنیے رانا صاحب آگے کیا کہتے ہیں. تو ایک آدمی جو اس وقت فیلڈ مارشل ہے اور وہ ایسا یعنی رتبہ ہے کہ جسے اسے حکومت نے دیا ہے اور اس نے ارن کیا ہے،
کوئی خود سے نہیں بن گیا. تو پھر اگر ایکسٹینشن جس ملک میں ہوتی رہی ہیں تو اگر جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کوئی اور کون کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس وقت کی بات ہے. آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا رانا صاحب. اس کا مطلب ہے کہ نومبر 2027 تو ہے ہی تو، لیکن اب ان کی ریٹائرمنٹ ایج بھی لا کے اندر نہیں ہے تو پھر 5 سال اگر اور کریں تو پھر تو یہ نومبر 2032 چلی جائے گی تو وہ تو پھر 10 سال کی مدت ہوگی. تو آپ کا کیا بنے گا ساتھ؟ تو یہ تو نہیں، تو یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ جو ایج لمٹ تھی وہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو ہے وہ ہدف ہو گئی ہے. اچھا جی، اب ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو 64 تک کی جو ایج لمٹ تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، یہ جو ابھی غیر آئینی ترمیم کی گئی اس کے بعد. اور ایج لمٹ رکھی گئی تھی جو پچھلی ترمیم کی گئی تھی جنرل باجوہ کے لیے، وہ 64 سال کی عمر رکھی گئی تھی. اب چونکہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 2 سال کی اور ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر ان کو ایکسٹینشن چاہیے تو پھر یہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ساتھ نئی غیر آئینی قانون غیر آئینی ترمیم کی گئی ہے الیکشن چور پارلیمان کے ذریعے، تو اس کو بھی اس لیے پہلے سے کر دیا گیا کہ پہلے سے ذہن میں موجود تھا اور یہ لندن پلان کے تحت یہ تھا کہ ہم آپ کو عہدہ دیں گے، آپ نے ہمیں بچا کے رکھنا ہے. تو اس لیے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو وہ اپر لمٹ بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے 2027 کے بعد مزید اگر ان کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی تو وہ ہم دیں گے، یعنی کہ 5 سال. اور اس طریقے سے 2032 تک کا ان کا پلان ہے. اور یہ پلان پہلے سے موجود تھا، یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا یہ میرا ٹویٹ ہے جناب 9 مارچ اس سال، 9 مارچ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے. اور 6 مہینے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا اور میں نے اس ٹویٹ میں بتایا تھا کہ آئندہ 10 سال کا پلان ہے اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف رہیں گے 2027 میں، پھر وہ 5 سال کی ایکسٹینشن لیں گے یعنی 2027 سے 2032 تک. اور اس طریقے سے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے لفظ با لفظ حرف بہ حرف اس خبر کی تصدیق کر دی. اور اس کے بعد کیا ہوگا، یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس مظہر صاحب کی جو جوڑی ہے یہ 2027 سے 2030 تک ہمیں نظر آئے گی. ایک ہوں گے چیف جسٹس اور دوسرے ہوں گے جناب آئینی بینچ کے سربراہ. اور اس طریقے سے 2030 سے 2035 تک کے لیے عامر فاروق صاحب، جسٹس میاں گل حسن، شکیل احمد صاحب جسٹس اور جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صلاح الدین، یہ ہوں گے اس وقت پینل میں. اور زیادہ امکان ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور یا پھر جسٹس شکیل صاحب یا پھر جسٹس میاں گل حسن، ان میں سے کسی پر اعتبار کیا جائے گا. جسٹس میاں گل حسن ابھی تک 100% کلیئر نہیں ہے، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس اشتیاق صاحب جو ہیں، شکیل صاحب سوری، وہ 100% کلیئر ہیں آئندہ کے لیے. تو اس لیے یہ 2032 اور 2035 تک کا جو پلان ہے یہ آلریڈی پہلے سے طے شدہ تھا اور اس کے اکارڈنگلی ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اس لیے جناب یہ تو ہو گیا صورتحال اور حالات و واقعات. کیوں آج رانا ثناء اللہ صاحب کو دوبارہ آ کے یہ بات کہنی پڑی؟ وہ اس لیے کہنی پڑی جناب کہ چونکہ کل ایک خبر، پہلی خبر دی گئی، آج پھر جو پریس کانفرنس ہوئی دھواں دھار قسم کی، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس نے یہ ساری کی ساری اور پاکستان تحریک انصاف، ان سب نے مل کر اپوزیشن جماعتوں نے جنرل عاصم منیر صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو مری پلان ہے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس طریقے سے پاکستان نہیں چلے گا اور یہ جعلی نظام کو ہم نہیں چلنے دیں گے. اس لیے آج پھر رانا صاحب آئے اور رانا صاحب نے آ کے مزید اس میں بتایا کہ جناب 2 سال کی ہم نے ایکسٹینشن دی ہے. اور یہ تو ہے سلسلہ ایک طرف. جی آگے بڑھتے ہیں دوسری جانب عمران خان صاحب. اصل سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس میں عمران خان، اور عمران خان کو ہٹایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ کھیل کھیلا جا سکے، کیونکہ اب بہت سارے جو خبریں ہیں، بہت ساری جو کانسپریسیز ہیں اب وہ انفولڈ ہو رہی ہیں. اور اسی لیے پہلے تو صرف باتوں کی زبانی حد تک تھا، لیکن اب باتیں ثابت ہو رہی ہیں. اور سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. ان کا خاندان، آدھا خاندان جیل میں ہے. اور
उनको मुसलसल बेबुनियाद झूठे मुकदमात, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब नहीं मान रहे, और लास्ट उनका जो गुफ्तगू हुई मीडिया से, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को दो टोक अंदाज में वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि वो उनकी अथॉरिटी जो है वो उनके नीचे काम नहीं करेंगे, और जो उन्होंने फिस्तायत बर्पा की हुई है पाकिस्तान में वो उन्हें कबूल नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने कर दी, और क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मंजूर हुई 9 मई के मुकदमात में, और उसके बाद ख्याल ये था कि इमरान खान साहब जो है वो बड़े अच्छा सा बयान देंगे और बड़े खुश होंगे और कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए निकल आएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो था, और आइंदा भी मैं मुकदमात आइन और कानून के मुताबिक फेस करूंगा। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, खास तौर पे मेडिकल रिपोर्ट्स दानिस्ता तौर पे पब्लिक की जा रही हैं, मीडिया को जारी की जा रही हैं, और मीडिया को भी और इंटरनेशनल मीडिया को भी, और उसमें यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब अलील हैं। इमरान खान साहब को बहुत सारे आर्ज़े लाहक हैं, कान का, कभी दांत का, कभी उनको एक और आज अलीमा खान साहबा ने हैरत अंगेज बात की। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी ज़राए से यह खबर पहुंची, और वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब खुद से बातें करने लगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो 100% खबर गलत थी, और वो सिर्फ इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि इमरान खान साहब को अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है, तो पहले से एक माहौल बना हो, पहले से मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हों कि जनाब ये देखें, ये तो उनको पहले से आर्ज़े लाहक थे और वो तंदुरुस्त नहीं थे। जबकि आखिरी मुलाकात जो हुई उनकी अभी कल ही हुई है, मंगल के दिन, बैरिस्टर गौहर की और ज़हीर अब्बास की, तो उसमें जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब के बारे में कहा है कि वो बिल्कुल 100% फिट हैं, और बुशरा बीबी के बारे में भी जो खबर आई है वो भी 100% फिट की आई है, और उसमें किसी किस्म का कोई आर्जा लाहक नहीं है। इसलिए ये दानिस्ता ये खबरें फैलाई जा रही हैं, और ये क्योस पैदा किया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता अगर इनके जहनों में कोई खुब्स है, कोई शैतानी खेल खेला जा रहा है या शैतानी खेल तैयार किया जा रहा है, उसके लिए पहले से माहौल बना रहे हैं। जबकि मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक्सटेंशन अभी गले की हड्डी है, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब तक नोटिफिकेशन होगा नहीं उस वक्त तक आगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो बहरहाल अब तक के हालात के मुताबिक कल फिर अपोजिशन इस पर रद्द-ए-अमल देगी, उसको देखेंगे कि क्या है। और इसके साथ साथ ऑनरेबल जजेस जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं, और वो भी उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, और अगला जो हमला है वह भी एक होना है अदलिया पर मजीद। तो मैंने इसलिए कहा था आज से तकरीबन 2 महीने पहले जून में कहा था कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बहुत भारी हैं, और इन 3 महीनों में वो कुछ होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा, और उसी तरफ मामलात और हालात वाक़यात जा रहे हैं। अगला जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, चाइना में एक तारीखी किस्म की वहाँ पे पहले ही बेइज्जती हुई, काफ़ी हुई, और ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं ले जाया गया, और ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में उनके खिलाफ मैदान अमल में लोग निकले हुए हैं, और हनीफ अब्बासी साहब को मैदान में भेजा हुआ है, और वो उनको ले रहे हैं आड़े हाथों। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये नूरा कुश्ती चल रही है, और इस नूरा कुश्ती में देखते हैं कि ये नूरा कुश्ती कामयाब होती है या फिर किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन महज किसी एक की कुर्बानी देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि ये पूरे का पूरा टब्बर जो है वो ही, और पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसी को जब तक लपेटा नहीं जाएगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।